مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعے پر بھارتی جارحیت کے خلاف قرارداد سینٹ سے منظور۔ بھارت کی طرف سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات مسترد کرتے ہیں پاکستان۔ ایوان بھارت کی بدنیتی پر مبنی منفی مہم کی بھی شدید مذمت کرتا ہے۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ متن میں کہا گیا، سنتاس معاہدے کی معطلی کھلی جارحیت ہے، بے گناہ شہریوں کے قتل پاکستان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بھارت کو خبردار کرتے ہیں، پاکستان ہر جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں، کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب ماضی جیسا دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ۔ سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، پہلگام واقعے پر پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا افسوسناک ہے۔ قوم نے ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ بھارت کی طرف سے سنتاس معاہدے کی معطلی کو مسترد کرتے ہیں۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ معطل نہیں ہو سکتا۔ بھارت پیچھے نہ ہٹا تو ہم دوسرے معاہدوں کو یک طرفہ طور پر ختم کرنے پر غور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے آگاہ کیا، بھارت کے بے بنیاد الزامات کو مسترد کیا۔ دوران گفتگو علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا عالمی صورتحال پر مشاورت سمیت رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ بھارت نے پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگا دیا۔ بھارت نے ہر فورم پر پاکستان کی مخالفت کی۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا سینٹ سے قرارداد منظور کر کے بھارت کو واضح پیغام دیا، بھارتی وزیر اعظم RSS کے نظریے پر چل رہے ہیں، بھارت اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، بھارت کی پاکستان کو توڑنے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بھارت نے پانی روکا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، پانی کی بندش کا اقدام جنگ کے مترادف ہوگا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہتے ہیں بھارت کے رویے سے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان کا اندیشہ ہے۔ پاکستان نے واہگہ بارڈر پر ہر قسم کی آمد و رفت بند کر دی۔ سار اسکیم کے تحت بھارتیوں کے تمام ویزے معطل، سکھ یاتری ویزا معطلی سے استثناء رہیں گے۔ پاکستان کی مسلح افواج ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ ہم بھارت کی کسی بھی جارحیت کا جواب دیں گے، اگر مکمل حملہ ہوتا ہے تو مکمل جنگ ہوگی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بھارت کو للکار، بولے دنیا کی جوہری طاقتوں کے درمیان مکمل تصادم کا امکان پر فکر مند ہونا چاہیے۔ پاکستانی فوج ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے۔ پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام مسترد کرتے ہوئے حملے کو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن قرار دیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدام پر صدر کو بریفنگ۔ صدر زرداری کی قومی سلامتی کے بروقت اقدامات اور فیصلوں کی تعریف۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کہا، سلامتی کمیٹی کے فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ کمیٹی نے قوم کی امنگوں کی ترجمانی کی، قومی سلامتی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ بھارت کی آبی جاری ہے، پاکستان اور بھارت میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ اقوام متحدہ نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر دی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان نے بیان میں کہا، دونوں ممالک یقینی بنائیں کہ حالات مزید خراب نہ ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہر مسئلہ بامعنی مشاورت سے پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی، امریکہ نے پہلگام واقعے کے بعد رد عمل دے دیا۔ امریکہ کی مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی واقعے کی مذمت، ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے پریس بریفنگ میں بتایا، صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، یقینی طور پر اس وقت کشمیر یا جموں کے اسٹیٹس پر کوئی موقف نہیں اپنا رہے۔ مودی حکومت کا جھوٹ بے نقاب، پہلگام واقعے کی FIR نے پول کھول دیا۔ پولیس اسٹیشن واقعے کی جگہ سے 6 کلومیٹر دور ہے۔ FIR کے مطابق پہلگام حملہ دن 1:50 سے 2:20 تک جاری رہا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے، حیران کن طور پر صرف 10 منٹ بعد 2:30 پر واقعے کی FIR درج ہو جاتی ہے۔
10 منٹ کے اندر FIR درج ہونا پہلے سے طے شدہ منصوبے کا اشارہ دیتی ہے۔ جھوٹ بے نقاب ہونے پر مودی کا پہلگام فالس فلیگ ڈرامہ مذاق بن گیا۔ پاکستان کا بھارت کو تکڑا جواب۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بھارتی ایئر لائنز نے پروازوں کے رخ موڑ لیے۔ بھارت جانے والی طویل دورانیے کی پروازوں کی دیگر ممالک میں لینڈنگ۔ شارجہ سے امرتسر کے لیے پرواز کا رخ تربت میں داخلے سے قبل موڑا گیا۔ بھارتی ایئر لائن کے طیارے کی خلیج عمان سے گزر کر اضافی فیول کے لیے احمد آباد میں لینڈنگ۔ پیرس سے دہلی کی بھارتی ایئر لائن کی پرواز کو ری فیولنگ کے لیے ابوظہبی میں لینڈ کروایا گیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے۔ پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا۔ بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے ایندھن کی لاگت اور آپریشنل پیچیدگیوں میں اضافہ۔ ٹکٹس بھی مہنگے۔ بھارت سے وسطی ایشیا، مغربی یورپ، مغربی ایشیا، برطانیہ اور امریکہ جانے والی پروازیں متاثر۔ پاکستان سے گزر کر بھارت آنے اور جانے والی دیگر ایئر لائنز بدستور آپریٹ کرتی رہیں گی۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی ناکامی یا کچھ اور؟ بھارتی فضائیہ بوکھلاہٹ کا شکار، اپنے ہی شہریوں کو نشانہ بنا دیا۔ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے علاقے شیخ پوری میں پیش آیا۔ جنگی جہاز نے ٹینک آبادی پر گرا دیا۔ آبادی اور املاک کو نقصان پہنچا۔ متعدد پاک بھارت کشیدگی، بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارتی شہریوں کی اپنے ملک واپسی کا سلسلہ جاری۔ ویزوں کی منسوخی کے بعد 191 پاکستانی براستہ واگا پاکستان واپس آ گئے۔ 287 بھارتی شہری واپس بھارت روانہ ہوئے۔ بھارتی حکومت کی ساختہ دہشت گردی کے واقعے نے 2 ایٹمی قوتوں کو جنگ کے قریب کر دیا، وہیں دونوں ممالک کے عوام کے لیے بھی مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ ملک پر آنچ آئی تو پیپلز پارٹی فوج اور قوم کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ ملک کی سلامتی پر تمام جماعتیں یکجا ہیں۔ بھارت کو کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پہلگام واقعے کی مذمت، بھارت کے جارحانہ رویے کو مسترد کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، بارڈر اور فضائی حدود بند کرنے کے عمل سے اتفاق کرتے ہیں۔ بھارت خود دہشت گردی اسپانسر کرتا ہے۔ پہلگام واقعہ ہوا تو بھارت نے 1 منٹ میں پاکستان پر الزام لگا دیا۔ PP رہنما شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم و بربریت میں مصروف ہے۔ بھارت نے ٹینک چلا کر انسانی حقوق پامال کیے۔ برِ صغیر کے امن سے کھلواڑ بھارت کو مہنگا پڑے گا۔ بھارت نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیڑیں، سنتاس معاہدے کو یک طرفہ معطل کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کا بیان، کہا پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی نے قومی جذبات کی ترجمانی کی۔ بھارت کو بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی روش کو ترک کرنا ہوگا۔ مودی سرکار کی بے رحمی، بچوں کے علاج کے لیے موجود پاکستانی فیملی کو بھی بھارت چھوڑنے کا کہہ دیا۔ پیدائشی طور پر دل کے والدین کی گفتگو۔ دریائے سندھ ہمارا ہے، اس میں ہمارا پانی بہے گا یا ان کا خون؟ بھارت کو دریائے سندھ پر کھڑے ہو کر کہنا ہوں کہ سندھو ہمارا ہے۔ بلاول بھٹو کی سکھر میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کو للکار، کہا ہم نے عوام سے وعدہ کیا تھا سندھو بچائیں گے اور ہم نے کر دکھایا۔ اب دریائے سندھ پر کوئی کینال نہیں بنے گی۔ چاروں صوبے بھائی بھائی ہیں، مل کر بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نے اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام لگایا۔ سکھر میں جیالوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا سکھر میں عوامی طاقت کا مظاہرہ، سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات، 3500 سے زائد پولیس اہلکار تعینات، متنازع منصوبہ ختم ہو چکا ہے۔ اپیل ہے اب دھرنے ختم کر دیے جائیں، اب ہمیں سنتاس معاہدے پر بھارتی اقدامات کا جواب دینا ہے۔ بھارتی اقدام کے خلاف پورا پاکستان متحد ہے۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کا جلسے سے خطاب۔ وفاقی اور سندھ حکومت کے اعلان کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ JUI سندھ کا سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کو کھلا پیغام۔ راشد سومرو نے گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا جب تک کینال کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا دھرنا جاری رہے گا۔ زمین ہماری ماں ہے، ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، اپنا حقوق بھی لینا جانتے ہیں۔
جب تک جمعیت کا ایک ایک کارکن زندہ ہے سندھ کے حقوق کے لیے آواز اٹھتی رہے گی۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں متنازع کینال منصوبے کے خلاف احتجاج۔ خیرپور کے ببرلو بائی پاس پر وکلا کے دھرنے کا 8واں روز۔ متعدد شہروں میں قومی شاہراہیں اور اہم سڑکیں بدستور بند۔ مظاہرین کا کہنا ہے نہروں کی تعمیر کو مؤخر کرنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن کے اجرا تک احتجاج جاری رہے گا۔ نہروں کا معاملہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 2 مئی کو طلب۔ سی سی آئی سیکریٹریٹ نے اجلاس طلبی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو شرکت کے لیے مراسلہ ارسال۔ سی سی آئی اجلاس میں 3 وفاقی وزراء بھی شریک ہوں گے۔ 2 مئی کو ہونے والا مشترکہ مفادات کونسل کا 52واں اجلاس ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے گورنر پنجاب سلیم حیدر کی ملاقات میں سیاسی سماجی اور قومی امور پر تبادلہ خیال۔ سندھ طاس معاہدے سے متعلق امور پر بات چیت۔ متنازع کینالز کا مسئلہ حل ہونے پر دونوں رہنماؤں کی ایک دوسرے کو مبارکباد۔ مراد علی شاہ نے کہا بلاول بھٹو کو سیاسی بصیرت سے نہری تنازع حل ہوا۔ وزیراعظم اور ان کی ٹیم نے عوامی موقف سنا ہے۔ چشمہ رائٹ بینک کینال منصوبہ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ چھوٹے صوبوں کے مفادات کا خاص خیال رکھا جائے۔ ترجمان پختونخوا حکومت بیرسٹر صاحب کا بیان۔ کہتے ہیں شکر ہے نہروں کے معاملے پر 2 بڑی سیاسی جماعتوں کی نورہ کشتی فی الحال ختم ہوئی۔ مشترکہ مفادات کونسل میں پختونخوا کے چشمہ رائٹ بینک لیفٹ کینال منصوبے کو دیگر منصوبوں سے نفی نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے بانی نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس فرفار ڈھوکر کو خط لکھ دیا۔ سابق وزیر اعظم کی جانب سے سلمان اکرم راجہ نے خط تحریر کیا۔ خط میں بانی پی ٹی آئی نے اپنے اوپر 200 سے زائد کیسز کا حوالہ دیا۔ سابق وزیر اعظم نے خود کو اور اپنی اہلیہ کو قید میں رکھنا سیاسی اور انتقامی کارروائی قرار دے دیا۔ بشرا بی بی سے ملاقات کروائی گئی، نہ پڑھنے کے لیے اخبار دیا گیا۔ خط میں پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، سرفراز چیمہ، محمود رشید اور اعجاز چودھری کا ذکر بھی کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ جسٹس انعام منہاس نے کیس جلد مقرر کرنے کی متفرق درخواستیں منظور کر لی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، آرڈر کر دیا ہے، آفس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی موڈیز کی ٹیم سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے اصلاحاتی ایجنڈے اور اقتصادی اشاروں میں بہتری سے آگاہ کیا۔ مہنگائی میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ اور پرائمری بیلنس سرپلس سے متعلق گفتگو۔ مستحکم شرح مبادلہ اور تفصیلات ضرب ریکارڈ اضافے سے متعلق موڈیز کی ٹیم کو بریفنگ۔ ٹیرف پر امریکی انتظامیہ سے تعمیری انداز میں بات چیت جاری رکھنے کا عزم۔ اقوام متحدہ کے تمام پلیٹ فارم پر تعمیری کردار جاری رکھیں گے۔ پاکستان کشمیریوں اور فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا یوم یکجہتی اور امن کے لیے سفارتکاری پر پیغام۔ پاکستان 2025-26 میں سلامتی کونسل کا منتخب رکن ہوگا۔ پاکستان گلوبل چیلنجز کا حل صرف مضبوط کثیر الجہتی نظام میں ہے۔ دنیا کو اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ملیریا کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات پر زور۔ ملیریا کے عالمی دن پر پیغام میں کہا ملیریا ایک قابل علاج بیماری ہے، مکمل خاتمہ ممکن ہے، اس کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ حکومت صحت کے نظام میں اصلاحات کے ذریعے اہداف حاصل کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا راولپنڈی میں 2 مزید انڈر پاسز بنانے کا اعلان۔ مریم نواز کا پنڈی میں جی پی او انڈر پاس اور محمد نواز شریف فلائی اوور پروجیکٹ کا دورہ۔ پروجیکٹ میں تعمیراتی معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت۔ مریم نواز کا سڑکوں کے اطراف میں 2 رویہ درخت لگانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ میں بتایا گیا مال روڈ کو 26 کلومیٹر تک سگنل فری بنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف فلائی اوور کی تعمیر کا کام 85% مکمل ہے۔ جماعت اسلامی کا غزہ میں جاری مظالم کے خلاف آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم مظفر کہتے ہیں ملک بھر میں فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم کے خلاف ہڑتال احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ہوگا۔
تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو 5 روز بعد جہلم جیل سے رہائی مل گئی۔ پولیس کی بھاری نفری جیل کے باہر موجود رہی۔ عالیہ حمزہ جیل کے اندر سے ہی پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور کے لیے روانہ۔ عالیہ حمزہ کی گزشتہ روز عدالت میں ضمانت منظور ہوئی تھی۔ 19 اپریل کو جوڈیشل ریمانڈ پر جہلم جیل منتقل کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں بارودی سرنگ کا دھماکہ، 4 ایف سی اہلکار شہید، 3 زخمی۔ دھماکے کے بعد فورسز کی بھاری